رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نظام تعلیم میں جدت لانا اور ملک کے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور علاقائی تنظیموں کے درمیان تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع مستونگ میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آج ڈھاکہ میں تیسرے اور آخری بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ نظام تعلیم میں جدت لانا اور ملک کے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سنٹانا ایجوکیشن کے بانی اور چیئرمین ڈگ بیکر کی قیادت میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کو عالمی معیار کے مطابق لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ تعلیم کے حوالے سے تمام حکومتی پالیسیاں ملک کے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر مرکوز ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور خطے میں OIC جیسی تنظیموں کے درمیان تعاون محض سفارتی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ آج اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تعاون سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ اور OIC کے درمیان تعاون اقوام متحدہ کے منشور کے تحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC نے عالمی اور علاقائی کوششوں میں ہمیشہ ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور سیاسی امور میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اقدامات کو ترجیح دی ہے۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں بلوچستان میں جرگے کے حکم پر دن دہاڑے ایک جوڑے کو غیرت کے نام پر قتل کے واقعے کی مذمت کی گئی۔ شہری رحمان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ یہ قتل ایک گھناؤنا جرم ہے اور یہ انسانی حقوق، آئین اور پاکستان کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس قتل کو نام نہاد غیرت یا غیرت کے بہانے کسی ثقافتی، قبائلی یا روایتی جواز سے چھپایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ اس سے قبل اجلاس کے آغاز پر ایوان بالا کے اراکین سینیٹر طلحہ محمود، سینیٹر روبینہ خالد، نیاز احمد، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی، نور الحق قادری، سینیٹر عطاء الحق اور سینیٹر دلاور خان نے حلف اٹھایا۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ دفتر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان فوری اور سخت جواب دے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، جو اس نے حالیہ مار کے حق میں ثابت کیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ مسائل سفارتکاری اور پرامن ذرائع سے حل کیے جانے چاہیے اور پاکستان اس کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان بھارت کو مذاکرات اور تنازعات کے پرامن حل کی طرف آنے کی دعوت دیتا رہے گا، لیکن مذاکرات کے لیے فیصلہ کرنے یا پالیسی اختیار کرنے کا انحصار بھارت پر ہے۔ ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائی بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کی، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں جوانوں کی قیادت کرنے والے بہادر افسر میجر زیاد سلیم اور وطن کے ایک اور دلیر فرزند سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آئے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امداد کے متلاشی 3 افراد سمیت کم از کم 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قحط اور غذائیت کی کمی کے باعث مزید 2 افراد دم توڑ گئے۔ آج ڈھاکہ میں 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف دیا۔
جواب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 16.4 اوورز میں 104 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔